نہیں بلکہ ایک بہت بڑے عبادت کو پورا کرنے کے بعد اللہ پاک خوشی دے رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا کیسی خوشی ہے، کیسی مسرت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مومن کے لیے روزانہ 2 خوشیاں ہوتی ہیں۔ ایک خوشی جب وہ افطاری کے وقت بیٹھتا ہے اور افطار کرتا ہے تو اللہ پاک اس وقت اس کو ایسی مسرت روحانی عطا فرماتے ہیں۔ دیکھیں ہم سال بھر کھاتے رہتے ہیں، لیکن آپ ذرا بتائیں افطاری کے وقت جو دسترخوان پہ نعمتیں ہوتی ہیں اور ہم منتظر ہوتے ہیں، اور بس یہاں سے سائرن کی آواز آئی اور اس وقت جو آپ افطار کر کے روزہ کھولتے ہیں تو بتائیے ایسی خوشی کبھی اور سال میں ملتی ہے؟ یہ خوشی الگ ہے۔ اور فرمایا اللہ پاک کے نبی نے دوسری خوشی کب ملے گی؟ قیامت کے دن۔ قیامت کے دن جب یہ روزہ دار اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا، اپنے رب کے ساتھ اس کی ملاقات ہوگی، اللہ پاک اس کو جو انعامات سے نوازیں گے اس روزے کے بدلے میں، فرمایا علیہ السلام نے، وہ الگ ایک خوشی ہوگی۔ تو ہماری خوشی کو اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑی عبادت کے ساتھ منسلک کر دیا ہے۔ فللہ الحمد علی ذلک۔ اب آگے شوال کا مہینہ ہے، اس حوالے سے بھی احادیث میں ایک بہت بڑا عمل ہمیں بتایا گیا ہے۔ پہلی تو آپ یہ بات جانتے ہیں، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، اللہ پاک فرماتے ہیں جو ایک نیکی کر کے آئے گا ہم ایک کے بدلے میں 10 عطا فرمائیں گے، یعنی ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں ہیں۔ تو اب اسلام نے فرمایا کہ جو صام رمضان، جس نے پورا مہینہ روزہ رکھا، ثم اتبعہ 6 من شوال، اور پھر اس نے شوال کے 6 دن اور بھی روزہ رکھا، کانا کصیام الدہر، یہ روزہ دار ایسا ہے جیسے اس نے پورا سال روزہ رکھا۔ یہ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، کتنی بڑی بشارت ہے۔ اب یہ پورا سال کیسے بن گیا؟ ایک مہینہ رمضان کا ہوا، 6 دن شوال کے ہوئے، تو یہ تو ٹوٹل 36 دن ہو گئے، تو 36 دن سے پورا سال کیسے روزہ دار بنا؟ اگر آپ حساب لگا لیں گے تو ایک مہینے کی 30 دن، اور 30 کو آپ 10 سے ضرب دے دیں گے تو 300 یہ ہو گئے، اور شوال کے 6 دن اس کو آپ 10 سے ضرب دے تو 60 ہو گئے، تو 360 پورے ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے رمضان کا مہینہ روزہ رکھا اور شوال کے مہینے میں بھی 6 دن اس نے اور روزے رکھے، اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے بشارت دی، کانا کصیام الدہر، یہ ایسا ہے جیسے اس نے پورا سال روزہ رکھا۔ دہر زمانے کو کہتے ہیں، یہاں پر پورے سال کا معنی بھی لیا جا سکتا ہے اور اس سے پورا زمانہ بھی لیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ہر سال رمضان کا روزہ بھی رکھے گا اور 6 شوال کے بھی رکھے گا تو پورا سال، پھر اگلے سال رمضان کا مہینہ، پھر شوال کے 6 دن، پھر پورا سال، پھر اس سے اگلے سال، یہ جتنا جتنا چلتا جائے گا، رمضان کے روزے رکھے گا، شوال کے 6 دن ملاتا جائے گا تو گویا کہ پورا سال، تو یوں کانا کصیام الدہر، گویا کہ اس نے زندگی بھر روزہ رکھا۔ تو بھائیو، اللہ نے ہمیں توفیق بخشی، رمضان کا مہینہ تو عطا فرمایا، فللہ الحمد۔ اب شوال کا شروع ہو چکا ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم سب عزم کر لیں اور سب طے کر لیں کہ انشاءاللہ شوال کے مہینے میں یہ جو 6 دن کی فضیلت ہے نا، اس کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، ہونا چاہیے نا انشاءاللہ تعالی۔ الحمدللہ آسان ہے، عادت بن گئی ہے، سحری میں ویسے اٹھتے ہیں، تہجد کی نماز بھی مل جائے گی، سحری بھی کھا لی، وہ جو ناشتہ کرنا تھا نا وہ ناشتہ آپ سحری پہ لے جائیں، اور جو دوپہر کا کھانا تھا وہ افطار پہ لے جائیں، اس کو چھوڑنا تو نہیں ہے، بس تھوڑا سا وقت میں تقدیم و تاخیر کرنا ہے نا، تو سحری کو سحری پہ، وہ ناشتے کو، اور دوپہر کا کھانا افطاری میں، اور 6 دن کا ایسا پتہ بھی نہیں چلے گا، جیسے پورے مہینے کا نہیں پتہ چلا تو 6 دن کا کہاں پتہ چلے گا، اور ایک سنت زندہ ہو جائے گی، یہ ایک الگ ثواب ہوگا۔ اس سے بھائیوں ان مواقع سے ہم فائدہ اٹھانے والے بن جائیں۔ یاد رکھیے محترم بھائیوں، اوپر مستورات خواتین بھی بیٹھی ہیں، وہ بھی اس بات کو تہیہ کر لیں کہ انشاءاللہ یہ شوال کے 6 روزے، اس کا بھی ہم نے اہتمام کرنا ہے۔ اور اب جانتے ہیں رمضان کے روزوں کی، ہر روزے کی کتنی فضیلت ہے۔ آپ نے خود دیکھا انسان کی طبیعت کیسی حشاش بشاش رہتی ہے، طبیعت کیسی ہلکی پھلکی رہتی ہے، اور ڈاکٹری حساب سے
طب کے حوالے سے، حکمت کے حوالے سے اگر آپ روزوں کے فضائل اور اس کے فوائد پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کہیں گے میں تو پورا سال ہی روزہ رکھوں، وہ تو پورا سال ہی روزہ رکھوں۔ اور آپ علیہ السلام نے امت کے لیے نمونہ چھوڑا ہے، ہر سال پورا کا پورا پیر جمعرات یہ آپ علیہ السلام کا زندگی بھر کا معمول رہا ہے۔ آخر آپ علیہ السلام جو عمل کر رہے ہیں تو ہم خود سوچیں اس میں کتنی حکمتیں ہوں گی، اس میں کتنے فوائد ہوں گے، اس میں کتنی خیریں چھپی ہوئی ہوں گی۔ اور اس طرح علیہ السلام ہر مہینے کے 13، 14، 15 یہ 3 دن جو ایام 20 کے کہلاتے ہیں، یہ آپ علیہ السلام کا زندگی بھر کا معمول رہا کہ ہر مہینے کے 13، 14، 15 جو اسلامی تاریخ کے ایام ہیں اس میں روزہ رکھنے کا آپ علیہ السلام معمول رکھا۔ ایام 20 سبحان اللہ۔ تو اس لیے بھائیو ہم بھی سب عزم کریں کہ انشاءاللہ اس شوال کے جو 6 روزے ہیں اس کا ہم نے اہتمام کرنا ہے۔ اور باقی ایک بات جو بہت ضروری ہے، جہاں اللہ نے ہمیں خوشی دی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہاں یہ بات ملحوظ رہے کہ خوشی کے ساتھ گناہ نہ ملے۔ آج خوشی کا دن ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج گناہ کا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے، آج مبارکباد کا دن ہے، آج خوب اللہ کی نعمتوں کو اس سے لطف اندوز ہونے کا دن ہے، لیکن اپنے دائرے میں رہتے ہوئے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم گناہ کے اندر مبتلا ہو جائیں، کسی نافرمانی میں مبتلا ہو جائیں تو یہ اللہ کے شان کے، اللہ کی ناراضگی کا باعث بن جائے گا۔ اللہ پاک کیا کہیں گے، اے میرے بندے میں نے تجھے اتنا بڑا دن دیا، خوشی والا دن دیا، محبت والا دن دیا، مبارکباد والا دن دیا، اور اسی دن تم نے مجھے ناراض کر دیا۔ تو گھروں میں، بازاروں میں، جہاں بھی ہم جائیں مبارکباد دیں، خوشیاں منائیں، اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں، لیکن اپنے دائرے میں رہتے ہوئے گناہ سے اجتناب۔ جس طرح پورا مہینہ آپ نے گناہ سے اپنے آپ کو بچائے رکھا، اسی طریقے سے آئندہ کی جو زندگی ہے اس میں بھی ہم گناہوں سے اجتناب کریں۔ تو کیا خیال ہے بھائی، اس کا بھی اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ۔ ایک اور بڑی اس کے ساتھ جو دوسری بات ہے، اللہ پاک نے پورا مہینہ نمازوں کی سعادت بخشی۔ ہمارے کتنے نمازی ماشاءاللہ موجود ہیں جنہوں نے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ الحمدللہ نماز ادا کر لی۔ کسی کو 17 رمضان کے 40 دن پورے ہو گئے، کسی کے 27 رمضان کو 40 دن پورے ہو گئے۔ ایک نمازی آج فجر میں بتایا کہ میری 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ، یعنی 40 دن مسلسل 5 نمازیں امام کے ساتھ، جب امام نے اللہ اکبر کہا اس نے بھی اللہ اکبر کہا، اس طرح 40 دن انہوں نے اہتمام رکھا۔ وہ چلیے اگر ہمارے 40 دن نہیں پورے ہوئے لیکن جماعت کے ساتھ نماز تو ملی، نمازیں تو ساری کی ساری ملی، قضا تو کوئی نہیں ہوئی، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اس مبارک عادت کو برقرار رکھیں اور طے کر لیں کہ انشاءاللہ جس طرح ہم نے رمضان میں اللہ کے گھر کو آباد رکھا اور اللہ کے حکم نماز کو پورا کیا، انشاءاللہ جب تک میری جان میں جان ہے اللہ کے حکم کو میں نظر انداز نہیں کروں گا۔ اللہ کا گھر آباد ہوگا، ہمارے گھر آباد ہوں گے، اللہ کا گھر آباد ہوگا، ہماری مارکیٹیں آباد ہوں گی، اللہ کا گھر آباد ہوگا، ہمارے بازار آباد ہوں گے، اللہ کا گھر آباد ہوگا، ہماری زندگیوں میں محبتیں ہوں گی، برکتیں ہوں گی، رحمتیں ہوں گی، خیریں ہوں گی، اور زحمتیں نہیں ہوں گی، آزمائشیں نہیں ہوں گی، پریشانیاں نہیں ہوں گی، بے چینیاں نہیں ہوں گی، حوادثات نہیں ہوں گے، اختلافات نہیں ہوں گے، ناچاکیاں نہیں ہوں گی۔ جب روشنی ہوتی ہے تو اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، جب رحمت برستی ہے تو زحمت ختم ہو جاتی ہے، جب اللہ خوشی دیتا ہے تو غم نکل جاتا ہے۔ اس سے بھائیو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم سب اس بات کا بھی تہیہ کر لیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد سے جس طرح رمضان میں ہم نے اہتمام کیا، مرتے دم تک نمازوں پر کوئی کمپرومائز نہیں، چاہے صحت ہو، بیماری ہو، حضر ہو، سفر ہو، سردی ہو، گرمی ہو، دن چھوٹے ہوں بڑے ہوں، اس سے کوئی سروکار نہیں۔ نماز اپنی جگہ پہ اپنے وقت پر میں نے ہر حال میں ادا کرتے رہنا ہے، تو اس کی بھی سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کریم ہم سب کو ان اعمال کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔